اصل میں رمضان کا مہینہ پروردگار عالم کے جوش رحمت کا مہینہ ہے. یہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت سب سے زیادہ جوش میں آئی. اس سے بڑھ کے کبھی اللہ کی رحمت اتنے جوش میں نہیں آئی. اس لیے استقبال رمضان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے اپنا مکمل کلام زمین پہ اتار دیا، آپ کو قرآن عطا کر دیا. قرآن سے بڑھ کر مکمل اور کامل اور اکمل کوئی کتاب اس سے پہلے نہ دنیا میں تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ آئے گی. سارے علوم کا اس میں مکمل آپ کو تکمیل کر دی اور ایک جملہ ادا کر دیا. کوئی تر خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا. علم نور ہے تو اللہ نے نور کو زمین پہ اتار دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت کی بات تھی. تو یہ ہے رحمت کا مہینہ کہ جب اللہ پوری طرح رحمت کے جوش میں ہوتا ہے، دینے کے موڈ میں ہوتا ہے، چھیننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. اللہ جبار و قہار بھی ہے، مگر اس مہینے میں صرف رحمان و رحیم ہی ہے. دوسرا رمضان کا کمال یہ کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب ترین انسان کی نبوت کا جو اعلان ہے، جو اناؤنسمنٹ ہے، وہ بھی اسی مہینے میں رکھا. اس سے پہلے آپ مکہ میں ہی رہ رہے تھے اور لوگ صرف محمد کے نام سے جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص کل اعلان کر دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی کتاب مجھ پر اتر رہی ہے. تو اللہ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اپنے حبیب کی اناؤنسمنٹ جو ہے نبوت کی، اس کے لیے رمضان کو چنا. یہ بھی رحمت کا ایک خاص پرتو، ایک خاص انداز. تو ہمیں اس کی رحمتیں اس مہینے میں، جب اللہ جوش میں ہے رحمت کے اور اس موڈ میں ہے کہ میں انہیں سب کچھ ہی دے دوں، تو اپنے رسول کو بھی اللہ نے نور کہا، ایک نور زمین پہ اور آپ کو اناؤنس کرا دیا. پھر آپ دیکھیے کہ خود رمضان کے بارے میں کیا ہے. اس کے 3 پارٹس کر دیے گئے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات. تو یہ جوش رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ جو یہ مہینہ پا لے اور اللہ کی تھوڑی بہت فرما برداری کر لے، بھلے سارا سال گھپلے مارتا ہو، تو اللہ کی رحمت کے پرتوں میں آ جائے گا. تو یہ مہینہ ہے رحمتوں کا. اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے؟ رحمتوں کو ویلکم کرنا ہے نا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نبوت اناؤنس نہیں ہوئی، رمضان کے روزے اناؤنس نہیں ہوئی ہے. اللہ کے رسول رمضان میں کیا کرتے؟ تھوڑے سے ستو، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے. پورا مہینہ وہاں سٹے کرتے. جب کچھ خوراک وغیرہ کم ہو جاتی، اندازے سے وہ اتنے دن کی ہوگی، تو ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو وہاں اور پہنچا آتے. تو رمضان کا استقبال کملی والے نے کیسے سکھایا؟ کم کھانا، کم پینا، خاموشی، تنہائی اور غور و فکر. اگر آپ اللہ کی رحمتوں سے اور اس کے جوش رحمت سے، اس کی مہربانیوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو طریقہ رسول کے مطابق آپ کو رمضان کا استقبال کرنا پڑے گا.
اب ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا نبوت کا، کوئی سیکیورٹی میٹر نہیں تھا کہ وہاں چھپ کے جاتے تھے، تنہائی تھی اور وہاں سے کعبۃ اللہ آپ کی نگاہ میں رہتا تھا، اللہ کے گھر کا دیدار کرتے رہتے اور اندر ہی اندر اللہ سے باتیں کرتے، دھیان و گھیان کرتے، غور و فکر کرتے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے پریشان رہتے اور سوچتے کہ ان کو اس بتوں کے عذاب سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، شرک سے ان کی جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں اس ظلم سے انہیں کیسے نکالا جا سکتا ہے، دوسروں کا مال غصب کر لیتے ہیں، اونٹ خریدے پیسے نہیں دیے، یہ سارے آپ کے پیش نظر وہاں غور و فکر ہوتے تھے۔ تو رمضان کی جس نے فضیلت اٹھانی ہے، جس نے برکتیں اٹھانی ہیں، وہ تنہائی اختیار کرے گا، کم کھائے گا، کم سوئے گا، اب اللہ کی سنتوں پہ چلے گا۔ اللہ کھاتا نہیں ہے، چلو آپ بالکل تو نہیں چھوڑ سکتے، انسان ہے، کم کر کے اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اللہ بولتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے، آپ بھی خاموش رہ کر اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ سوتا نہیں ہے، آپ کم سو کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ نہ سونا تو انسان کے لیے مشکل ہے، اس کی جو نظام زندگی ہے اس میں یہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تو یہ سنت الہیہ کو اپنانے کے ڈھنگ ہیں جو رمضان آپ کو دے رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پوری طرح فالو کیا ہے۔ تو اگر آپ کے معمولات وہی رہتے ہیں جو رمضان سے قبل ہیں، آپ یقین کر لیں آپ کو رمضان سے کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ کو رسول اللہ کی نقل کرتے ہوئے تنہائی، خاموشی، کم کھانا، کم سونا، یہ چیزیں اپنانا پڑیں گی۔ اگر آپ نے نہ اپنائی تو پھر آپ کو وہ فیوز و برکات، وہ نور میسر نہیں آئے گا، جبکہ اللہ اس کو بانٹنے کے موڈ میں ہے۔ رمضان میں لوگوں کو بخشنے کے موڈ میں ہے، لوگوں کی فلاح کے موڈ میں ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، رحمان و رحیم ہے، مگر جیسے بارش جو ہے نا وہ رحمت بن جاتی ہے اور خوب برستی ہے تو گرمی دھل جاتی ہے، گندگی دھل جاتی ہے، ایسے رمضان میں اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ رحمت کی بارش کے موسم کا نام رمضان ہے۔